السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک اہم خبر پر جو راشن کی تقسیم اور مریم نواز کی تصویر سے جڑی ہے۔ صحافی نے اس حوالے سے سخت سوال کیا اور عظمی بخاری نے اس پر جواب دیا۔ اصل حقیقت کیا ہے، آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ فرمائیے گا کہ تنقید آپ کی حکومت کے اوپر جو سب سے زیادہ ہو رہی ہے وہ مریم نواز صاحبہ کی تصویر لگنے کے حوالے سے ہے، وہ راشن کے ڈبوں سے لے کے اس کے اوپر پنجاب گورنمنٹ کا موقف کیا ہے، اور دوسری شکایت کل جو سوشل میڈیا پر سرکولیٹ بہت ہوئی ہے، مونا سلائی نے بھی اس پر ٹویٹ کیا کہ مختلف علاقوں میں روکا گیا ہے اور کہا گیا کہ آپ تصویر لگائیں گے تو ہی راشن تقسیم کریں گے۔ دیکھیے ایک اشتہاری بھگوڑے کی تو جو کوٹ کیا آپ نے سوال، اس کا تو میں جواب نہیں دینا چاہتی، نہ وہ اس قابل ہے کہ اس کی بات کا جواب دیا جائے۔ میں نے اسی کی بات کی تھی، اگر آپ کو میں بتا سکوں، جو میں نے وہ کیمپ کی بات کی وہ اسی سے ایسوسیٹڈ ہے، اور جب جو ہے وہ اس کو ایک سیاسی ایشو بنایا گیا، میرے پاس جواب ہے اس کو دینے کا۔ ہمارے پاس یہ اطلاعات بھی ہیں کہ کچھ یوٹیوبر جا رہے ہیں اور جا کر وہ کیا کہہ رہے ہیں وہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان کو، کہ آپ جو ہے وہ یہ بیان دیں، ہم یہ ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس اطلاعات ہیں، اس کے اوپر ایکشن بھی ہو سکتا ہے، بٹ نہیں، اس وقت ہمارے پاس یہ ٹائم نہیں ہے۔ اور لیکن یہ ہے کہ یہ درخواست ہی کی جا سکتی ہے، کیونکہ ان کا پروپیگنڈا کرنا، ان کا ملک میں فساد انتشار پھیلانا ان کا ایجنڈا ہے، لیکن اس وقت ہمارے پاس اس کو ایجنڈے کو جو ہے وہ مطلب جواب دینا ان کو اسٹرینتھ دینے کے مترادف ہے، تو اس کو جواب دینے کی، تو یہ جو بھی کیمپس لگائیں، صرف گزارش یہ ہے کہ وہاں پر جو بنیادی سہولتیں ہیں وہ ضرور دیں۔ خالی ایک کیمپ لگا کے اس کے اوپر ٹینٹ لگا کے نہ بیٹھیں، لوگوں کو ٹوائلٹ کی سہولیات، وہاں پہ کھانے پینے کی، میڈیکل کی سہولیات وہ دیں۔ ہم کیوں نہیں چاہیں گے کہ وہ ہو؟ دوسری بات یہ ہے کہ جن کے اپنے جو ہے جو فطرانے کے چاول لا کے اس کے اوپر تصویریں بناتے تھے، زچہ بچہ سینٹر کے اوپر جن کی تصویریں لگتی تھیں، جو ہے بیت الخلاء کے اوپر جن کی تصویریں لگا کے جو وہ کرتے تھے، ان کی مطلب باتوں کا کیا ہی جواب دیں؟ ان کا کام بھائی اتنا ہے، وہ ٹرولز ہیں، ان کا کام ہے کہ اچھی چیز کو خراب کرنے کے لیے گند ڈالا جائے، وہ گند ڈالتے جائیں۔ ہم اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک یہ کیپیسٹی دیے رکھے، چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں ان کے گند سمیت پورا جو پنجاب کے اندر جو ایک تکلیف کا ماحول ہے اس کو سمیٹ لیں گے۔ میڈم یہ خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے کہا ہے کہ آفر دی ہے پنجاب گورنمنٹ کہ اگر کوئی مشکل گھڑی ہے تو ہم ان ساتھ آنے کو کھڑے ہونے کو تیار ہیں۔ کاش انہوں نے صرف یہ کہا ہوتا۔ انہوں نے بیرسٹر سیف صاحب کا میں نے ایک اسٹیٹمنٹ سنا، بڑی پھر وہی بات ہے نا کہ اتنی انسینسٹیوٹی ان ایشوز کے اوپر، مطلب عجیب ہے۔ جب کلاؤڈ برسٹ کے وہاں ایشوز ہوئے، چیف منسٹر صاحبہ نے مطلب وہاں سے جاپان سے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے کوئی حکم ہے تو بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم بالکل مطلب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جن کے وہ ابھی میں کہنا نہیں چاہتی تھی، بیکاز مجھے پتہ ہے کہ یہ بات ہائی لائٹ ہو جائے گی، باقی باتیں میری پیچھے رہ جائیں گی۔ اب کچھ دن ابھی کل جو ہے وہ سرکاری گاڑی میں ایک پالتو کتے کے ساتھ جو ہے وہ ایک تصویر سرکولیٹ کر رہی ہے خیبر پختونخوا پشاور کی، وہ مجھے بتائیں گے، وہ سکھائیں گے مریم نواز کو کہ کام کیسے کرتے ہیں۔ جو مریم نواز کے تمام پروجیکٹس کو کاپی کر رہے ہیں اور کاپی کرنے کے بعد بھی شروع کریں گے 27 کے بعد وہ سکھائیں گے کہ کام کیسے کرنا ہے۔ دیکھیے ہمیں سیکھنے میں برائی نہیں ہے، جو بات اچھی کسی سے ملے وہ دیکھو بھائی، کو سامنے سکھانے والا ہو بھی تو صحیح۔ اب وہ جن کی آنکھ ہی نہیں کھلتی، جن کے پلے ہی کاکھ نہیں ہے، وہ ہمیں سکھائیں گے تو پھر قیامت کی نشانی ہے نا۔ اچھا میڈم، یہ تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب کہا جا رہا ہے اور 23.5 لاکھ سے زیادہ لوگ ابھی تک افیکٹ ہو چکے ہیں۔ میڈم سی ایم جو ہے خود بھی وزٹ کر رہی ہیں، ابھی بھی میں کئی اضلاع میں گیا ہوں، وہاں پر ان کی ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے۔ کون سے اضلاع پلیز؟ میں نارووال میں گیا ہوں، وہاں پر خواجہ صاحب بھی گئے ہیں، ہمیں وہاں پر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی کیپیسٹی نظر نہیں آئی۔ کیپیسٹی ان واٹ مینس؟ میڈیکل کیمپ، لوگوں کو ادویات چاہیے، لوگوں کو خوراک چاہیے، لوگوں کو پانی چاہیے، اب دیکھیے کیپیسٹی بہت بڑا ورڈ ہے بھائی جان، اور اس لیے میں نے آپ سے پہلے میں چاہتی تھی کہ مجھے اگر کھل کے صورتحال پتہ چلے۔ نارووال ہی وہ علاقہ ہے جو سب سے پہلے افیکٹ ہوا سیلابی ریلا چھوڑنے کی وجہ سے۔ سیالکوٹ اور نارووال وہ دو علاقے ہیں جو جموں کے بالکل قریب ہیں، اور جموں کے اندر جو طغیانی تھی وہاں سے چند گھنٹوں کے اندر، غالباً 2 گھنٹے سے بھی کم عرصے کے اندر وہ پانی جو ہے وہ آیا۔ اور اس دفعہ تو صرف پانی نہیں، نالے جو اوور فلو ہونا شاید ہی کبھی آپ نے سنے ہو، نالے انپریسیڈنٹڈ اوور فلو ہوئے، اور سارے نالے، صرف نالا ڈیک نہیں، نالا 1 بھی، سارے نالے جو ہیں وہ انپریسیڈنٹڈ اوور فلو ہوئے۔ کرتارپور کے اندر جتنا پانی تھا اس کے ارد گرد جتنا پانی تھا 24 گھنٹے کے اندر وہاں سے پانی کی نکاسی کی گئی۔ وہاں پر جو لوگ موجود تھے، دیکھیے گزارش یہ ہے کہ کئی جگہوں پر لوگوں نے خود والنٹریلی جو انخلا کیا ان کی مہربانی ہے، بٹ موسٹلی لوگ گھر چھوڑنا نہیں چاہتے۔
اور وہ خود اپنی مرضی سے گھروں کے اندر کئیوں کو تو پھر ایک ہوتا نا کہ اب تو ہمیں ایک تھوڑا سختی بھی کرنی پڑی کہ پلیز خدا کے واسطے یہاں پر اس پانی سے نکلیے. لیکن جو لوگ وہاں پر موجود تھے ان کو یہ کہنا کہ انتظامیہ نہیں پہنچ سکی مناسب نہیں ہے. جیسے میں نے کہا کہ اب بھی ڈرونز کے ذریعے تھرمل ٹیکنالوجی کے ذریعے ہر ایک شخص تک پہنچنے کی پوری حد الامکان کوشش کی جا رہی ہے. ابھی کل ہم نے جو ہے وہ اسی بیلٹ سے گجرانوالہ ڈویژن کی بیلٹ سے ہم نے وہاں سے فیملیز کو نکالا ہے, ان کے مویشیوں سمیت نکالا ہے اور تھرمل ڈرونز کے ذریعے نکالا ہے. ناظرین, آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھ لی, اب آئیے اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں. آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے موضوع پر جو حالیہ دنوں میں میڈیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. خبر یہ سامنے آئی ہے کہ پنجاب میں راشن کی تقسیم کے معاملے پر مریم نواز کی تصویر کے بغیر راشن تقسیم نہ کرنے کی پابندی لگائی گئی ہے. یہ خبر عوام اور میڈیا دونوں کے لیے حیرت کا باعث بنی اور اسی پر صحافی نے حکومت سے سوال کیا جس کا جواب عظمیٰ بخاری نے دیا. آج ہم اس معاملے کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں راشن کی تقسیم کی. پاکستان میں غربت اور بے روزگاری کی وجہ سے لاکھوں افراد سرکاری امداد پر انحصار کرتے ہیں. ایسے میں جب بھی حکومت کوئی فلاحی منصوبہ شروع کرتی ہے تو عوام کو امداد ہوتی ہے کہ انہیں سہولت ملے گی. لیکن جب یہ خبر آئی کہ راشن کے بیگز صرف اس صورت میں تقسیم ہوں گے جب ان پر مریم نواز کی تصویر موجود ہو تو عوام میں سوالات پیدا ہونا فطری تھا. میڈیا نمائندوں نے اس پر حکومت سے وضاحت مانگی. ایک صحافی نے پریس کانفرنس میں پوچھا کہ آخر یہ پابندی کیوں لگائی گئی؟ کیا عوام کو راشن صرف ایک تصویر کے ساتھ ہی دیا جائے گا؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے عظمیٰ بخاری نے کہا کہ یہ کوئی نئی روایت نہیں ہے. ان کے مطابق ماضی میں بھی مختلف حکومتیں اپنے منصوبوں پر لیڈرز کی تصویریں استعمال کرتی رہی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ یہ محض برانڈنگ کے لیے ہے تاکہ عوام کو معلوم ہو کہ یہ سہولت کس حکومت نے فراہم کی ہے. یہاں دو مختلف زاویے سامنے آتے ہیں. پہلا زاویہ یہ کہ حکومت جب بھی کوئی منصوبہ لاتی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ عوام کو اس کی پہچان ہو, اس لیے حکومتی شخصیات کی تصویر لگائی جاتی ہے تاکہ عوام جان سکے کہ کس دور میں یہ سہولت ملی. دوسرا زاویہ یہ ہے کہ عوام کے لیے سب سے اہم بات سہولت کا ملنا ہے, نہ کہ کسی تصویر کا ہونا. صحافیوں اور عوام کی جانب سے اٹھایا گیا اعتراض یہی تھا کہ راشن ایک بنیادی ضرورت ہے, اس پر سیاست یا تشہیر کو فوقیت دینا درست نہیں. تو ناظرین, یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید اپڈیٹس ملتی رہے.